بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر کے ساتھ آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ میں ملکی حالات کی بعد میں بات کروں گا، ٹریڈ سیاست کی میں بعد میں بات کروں گا اپنے مہمان کے ساتھ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے جو میں اپنے مہمان سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ عالمی معیشت کی جو تباہی آئی ہے، جو عالمی منڈی متاثر ہوئی ہے، ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے بعد جو ایک دم صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، یہ وہی صورتحال ہو گئی جب کرونا آیا تھا۔ اس کو میں کرونا کے ساتھ صرف معاشی صورتحال کو لنک کر رہا ہوں، لیکن جو خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، ایٹمی جنگ کے بھی خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر جنگ جلد بند ہو جاتی جو کہ دوسرے مہینے میں اپنا آغاز کر چکی ہے، اگر یہ بند ہو جاتی ہے تو پھر کتنا وقت لگے گا عالمی منڈی میں معیشت کی بہتری کے لیے، اور جو بلڈنگز معیشت کی تباہ ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ بننے میں کب تک انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے۔ میرے آج کے مہمان وسیم حسن راجہ ہیں۔ ان کا تعارف صرف مختصر یہ ہے کہ سینئر وائس چیئرمین لاہور کی اسٹیٹ باڈی پیاف ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کی ٹریڈ باڈیز کے اوپر اچھا خاصا ابو رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان پر بھی سوالات کریں گے۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام اسد راجہ صاحب، آپ نے میرا انٹرو تو سن لیا۔ اس کو جو پوری دنیا کی معیشت تباہی کے دانے پہ کھڑی ہو گئی ہے، تیل نہیں ہے، مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے، برآمدات اور ایکسپورٹ سب معاملات رک گئے ہیں۔ کرونا کے بعد، کرونا کے ساتھ میں جوڑتے نہیں رہا اس کو، لیکن یہ ہے کہ صورت وہی آ گئی ہے کہ جب آپ کے تمام دنیا کے بینک بھی فال میں نہیں تھے، اب بھی وہ فال میں نہیں ہے، تو آنے والے دنوں میں اس تباہی کے اثرات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ اسد بھائی، اور 89 نیوز کا بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ بڑا اہم سوال ہے، آج کا برننگ ایشو یہی ہے۔ جنگ کو اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو پہلے اس پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بنیادی طور پہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اتنا بڑا جو سٹیپ لیا گیا، پچھلے 43 سال سے ایران کو تھریٹ کیا جا رہا تھا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 43 سال سے تھریٹ کیا جا رہا تھا، مگر ابھی فی الفور یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ رجیم بھی چینج کی جائے، اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، یہ فوری طور پہ اس کی کیوں ضرورت ہے۔ میں ایک چیز یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس وقت یہ کام کیا، وہ تو وہ کہتے ہیں نا، مارے سے ڈرایا بہتر ہے۔ وہ اس چیز کے اوپر ان کا وہ شروع سے سٹائل ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ان کے دل میں آتا ہے وہ بات کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی آپ نے ڈپلومیسی کرنی ہوتی ہے نا، تو پیچھے بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے، وہ ساری پلاننگ آپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جا کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو ڈسکلوز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی ان کی موڈیلٹیز اور ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیا ہے بلیک میل، کیونکہ وہاں پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی، اور آپ دیکھیے گا تاریخ میں اس جنگ کو جس نام سے یاد رکھا جائے گا وہ نام ہوگا ایپسٹین فائلز کے اوپر یہ جنگ ہوئی تھی، تو اس کو ایپسٹین وارز کہا جائے گا۔ اب ایپسٹین اس کے فائلز کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف کوئی تقریباً 80,000 مرتبہ اس میں ان کا ذکر آیا ہے، اور ان کا چونکہ مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں نومبر میں، ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید میری پاپولیرٹی جو ہے وہ ان فائلز کی وجہ سے بہت نیچے جا رہی ہے، تو کیوں نہ ان کو مشورہ یہ دیا گیا کہ کیوں نہ آپ ایک ایسی مہم جوئی شروع کریں جس سے آپ امریکن عوام کو متاثر کر سکیں۔ اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید ایک متھ جو بنی ہوئی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے ہمیشہ، اس دفعہ دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اسرائیل جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، امریکہ ان کا آگے سے نمائندہ بن گیا۔ یہ دنیا نے ایک نئی چیز دیکھی ہے، ایک سپر طاقت ڈاؤن ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور نیتن یاہو جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں ٹرمپ کے اوپر۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات آپ کہہ سکتے ہیں ابھی امریکہ سپر طاقت نہیں رہا؟ نہیں، اتنی جلدی آپ اس کو دیکھو۔ اب اس وقت مسئلہ بھی یہی ہے، جتنی ریزسٹنس ایران نے دکھا دی ہے وہ ان کو کبھی بھی نہیں لگتا تھا کہ اتنی زیادہ ریزسٹنس آئے گی۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، ایران جو ہے وہ پچھلے 40 سال سے اس جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ امریکہ نے اولڈ وارفیئر کے حساب سے یہ جنگ لڑی، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ساری جنگ جو ہے وہ ڈرونز کے اوپر ہونی ہے۔ اب جو ڈرون کا اٹیک آتا ہے، ان کے ڈرون کی مالیت ہے $10,000۔ اچھا، جس وقت آپ جس انٹرسیپٹر سے جس ڈرون کو روک رہے ہیں وہ اس کی $1 ملین پرائس ہے،
تو امریکہ کو تو یہ بڑی کاسٹلی پڑ گئی ہے جنگ, ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا وہاں پہ ریزسٹنس ایسی ہے کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی. اچھا اب دوسرا جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے 2-3 دن پہلے میں نے اپنے ایک ویڈیو میں یہ بات اس وقت پیشن گوئی کی تھی کہ امریکہ کی جو عوام ہے وہ ضرور جو ہے وہ اس کو رد کرے گی, اس سارے عمل کو. اور 28 تاریخ کو بہت بڑا امریکہ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پروٹیسٹ ہوا, اکراس دا کنٹری ہوا, بڑے بڑے شہروں میں ہوا, ملینز آف پیپل ور دیئر, اور انہوں نے نکل کے اس کو برا بھلا کہا, ٹرمپ کو بھی, اور اس سارے کام کو برا بھلا کہا گیا. اب یہ لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بند گلی میں جا چکے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اگر آج آپ یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ آپ یہ جنگ ہار گئے, اب آپ سپر پاور نہیں ہیں, دنیا کی طاقتیں اگر ان کو یہ بات بتائیں گی اس میں ہوگا یہ کہ ان کی طرف سے کسی بھی خطرناک قسم کے اٹیمپٹ کا خطرہ ہے. آپ کو وقتی طور پہ تھوڑا سا جو ہے نا ون ون سچویشن کے اوپر رہ کے دنیا کے جو چند بڑے ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں. اب دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ تو نیٹو کو بھی انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اگر آپ کو آئل چاہیے تو آپ جا کے اپنے حرمت سے خود ہی لے آئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ایک سپر پاور کو ایک فیس سیونگ ملنی چاہیے. فیس سیونگ ملے گی تو پھر جو ہے نا وہ معاملات جو ہیں وہ صاحب جو پاکستان اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں دوستی کا بھی, اور یہ تعلقات جنگ کو رکوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا ماشاءاللہ سے بڑا اچھا رول ہے, ہمارا سفارتی لحاظ سے بہت اچھا رول ہے. اور مجھے تو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کیونکہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں, مجھے اپنے وطن سے بہت پیار ہے. اور جب ہم انڈیا کے جو میڈیا ہے اور ان کے جو چینلز پہ جب ہم سنتے ہیں اور جو چیخیں ان کی نکلتی ہیں تو وہ بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں, انڈین میڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان تو کچھ عرصہ پہلے گرے لسٹ میں جا رہا تھا, گرے لسٹ میں تھا, اور اس کے اوپر تو سینکشنز تھیں, لگنے لگی تھیں, اور ان کے پاس تو جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہے, ان کے پاس تو نہ تو ریزرو بھی نہیں. یہ ملک ایک دم اتنا اوپر کیسے آ گیا؟ اس نے جو پوری دنیا کی جو پالیٹکس ہے اس میں اپنا ڈومینیشن اس نے کیسے دکھا دی؟ یہ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ کرم نوازی اللہ کی ہے. ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. سفارتی جنگ پاکستان جیت چکے, سفارتی جنگ تو بالکل جیت چکا ہے کیونکہ ابھی معاملات جاری اور ساری ہیں ابھی تو. بالکل دیکھیں جو اصل میں پاکستان کو ایج کہاں سے ملا تھا؟ پاکستان کو ایج ملا تھا جیسے انڈیا نے جو مہم جوئی کی, اس وقت مودی کو یہ خیال آیا کہ شاید میں جو ہے وہ تھوڑا سا یہ کارنامہ سر انجام دے دوں اور اپنی عوام کو یہ بتا دوں کہ ہمارا ابھی بھی اپر ہینڈ ہے پاکستان پہ. اور پاکستان نے ود ان فیو آورز ان کو ایسا زبردست ریٹیلیٹ کیا, ایسا منہ توڑ جواب دیا, وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اور پھر وہ اس پہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کے زخموں پہ جو نمک چھڑکا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چھڑکا. پہلے انہوں نے کہا انہوں نے 5 طیارے گرا دیے, پھر اگلی سپیچ میں انہوں نے کہا انہوں نے 6 طیارے گرا دیے, پھر انہوں نے کہا جی 7 طیارے گرا. تو پاکستان کا ایکچولی جو ہے وہ ڈیفنس کے حوالے سے گراف بہت اوپر گیا ہے. اور جیسے پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اپنا جو ایک ٹریٹی سائن کی ہے, جو ان کا وہاں پہ ایک معاہدہ ہے کہ اگر سعودیہ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ پاکستان کا مسئلہ ہے, پاکستان کو کوئی مسئلہ ہوگا وہ سعودیہ کا مسئلہ ہے. میں یہ کہتا ہوں ایسے ہی ایک ان کو ایگریمنٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ یو اے ای کو کرنا چاہیے. یو اے ای کو اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں ایک متس تھی کہ یہ پوری دنیا میں دی موسٹ سیفسٹ کنٹری ان دا ورلڈ از یو اے ای. اس کی وہ متس تو ختم ہو گئی. امریکہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا. ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہماری جو اس وقت پراپرٹی آپ کو پتہ ہے 50% وہاں پہ کریش کر گئی ہے. ان کا تقریباً 120-30 بلین ڈالر جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گیا ان کی اکانومی میں سے. اب اگر وہ 2-4 بلین پاکستان کو بھی دیں اور اپنی جو ہے وہ حفاظت کریں, اور جب دنیا کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان اب جو ہے وہ یو اے ای کو بھی تعاون کر رہا ہے دفاعی لحاظ سے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بڑی جلدی وہ بھی اٹھ جائیں گے. پاکستان کو اللہ نے یہ صلاحیت دے دی. لیکن یہ بھی بتائیے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بھی تو بہت تباہ ہو گئی ہے کہ وہاں پہ آپ وہ جو ویسے جو پیسہ ان کا اڑتا جا رہا ہے, اور 120-30 بلین ڈالر کا ان کو جو لاس ابھی ہوا ہے, اور یہ پریڈکشن ہے کہ 1 ٹریلین ڈالر. پاکستان کی جنگ سے میرے خیال کے برے اثرات ہمارے اوپر پڑے ہیں. ہمارے پہ اتنے برے اثرات نہیں پڑے جتنے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں ملیشیا میں, کمبوڈیا میں, تھائی لینڈ میں, وہاں پہ پمپس پہ لائنیں لگ گئی ہیں. وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ الیکٹریسٹی کا اتنا بڑا انرجی کا کرائسس آ گیا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. آپ نے ہمسایہ ملک میں دیکھیں, انڈیا میں جو ہے وہ پمپس پہ اتنی لمبی لائنز لگی ہیں کہ وہ ان سے وہ مینیج ہی نہیں ہو پا رہا. اور اس کے آگے چل کے جو ہے وہ غذائی اجناس کے اوپر مسئلہ آئے گا, کیونکہ فرٹیلائزر کی جو ہے وہ امپورٹ نہیں ہو رہی, اس پہ آپ کی کراپس نہیں آئیں گی. وہ بھی خیر ہے کہ یہ لمبی بات ہے کہ آگے چل کے ہمیں انرجی کے ساتھ ساتھ غذائی جو ہماری روزمرہ کی ضروریات زندگی ہیں ان کا کرائسس بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں, فیس کرنا پڑے گا.
پاکستان کو چونکہ وہاں سے ایران نے پابندی نہیں لگائی اسٹریٹ آف ہارمز سے ہمارے جو آئل ٹینکرز ہیں وہ آ رہے ہیں, تو پاکستان کو ایز سچ وہ امپیکٹ آیا نہیں, بٹ ان فیوچر یہ پاسبلٹی ہے کہ ہمارے پہ بہت اس کا بھی اثر پڑے. اچھا, عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ جب 2 ماہ کے آپ کے پاس ذخائر تھے, اس کے باوجود آپ نے پھر کیوں پرائسز بڑھائیں؟ ہم اصل میں نا نیٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں. اب بھی توقع ہے کہ اپنی طرف سے, یعنی کہ جیسے ایران میں اسکول کھلے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں پہ ہاسپٹلس بھی ہر چیز ایکٹیو ہے, ہم لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع پہ لاک ڈاؤن لگانا, وہ جو تھوڑی بہت رہی صحیح کسر ہے نا آپ کی معیشت کی, اس کا بھی آپ بیڑا گرک ہو جاتے ہیں. یہ تو قطعاً جو ہے نا, میں تو لاک ڈاؤن کے حق میں بالکل نہیں ہوں. تاجر برادری کو اس کا کام کرنے دیں, اور بلکہ اس وقت جو سبسڈی جیسے آپ نے وہ دی ہے پیٹرول میں, کہنے کو یہ آ رہا تھا, سننے میں یہ آ رہا تھا کہ شاید پیٹرول جو ہے وہ 200 روپے اور زیادہ مہنگا ہوگا, مگر گورنمنٹ نے ابھی اس کو تھوڑا سا روک کے رکھا ہوا ہے. تو ایسی ہی سبسڈی کی ضرورت بزنس کمیونٹی کو ہے. آپ اس کو الیکٹریسٹی میں بھی سبسڈی دیں اور تھوڑا سا نا لوگوں کو کام کرنے دیں. لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے تو پھر پرابلم آ جائے گی. اسیم, اب میں دوسرے ایشو پہ آتا ہوں, وہ ہے کہ پاکستان کی ٹریڈ سیاست اور اس سے زیادہ لاہور کی ٹریڈ سیاست گند بڑھتا جا رہا ہے. کیا ٹریڈ سیاست کو قومی طرز کی سیاست کرنی چاہیے؟ وہاں پہ گالی بھی ہے, بندش بھی ہیں, پابندیاں بھی ہیں, بکواس بھی ہے, مار کوٹائی بھی ہے, سب کچھ پاکستان کی سیاست میں. اب وہ رنگ ہم لاہور کی ٹریڈ باڈیز میں بھی دیکھ رہے ہیں. ایک ووٹ کی خاطر, صرف ایک ووٹ آپ نے لینا ہے اور آپ کردار کشی پہ اتر آتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دیکھیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہو پا رہی. اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے, سارا کچھ ہے, مگر نا وہ ایک تما جو ہوتی ہے نا وہ پوری نہیں ہو رہی, کہ وہ پتہ نہیں کیا بننا چاہتے ہیں اور کہاں سے کہاں اپنے آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جب ہم نے اس سیاست میں ٹریڈ پالیٹکس میں قدم رکھا, اپنی مارکیٹ یونین سے نکل کے چیمبر کی طرف آئے, چیمبر کو رول ماڈل سمجھتے تھے. یہ بڑے بڑے جو نام ہیں جو یہاں سے گئے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا بولنا ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہوا کرتے تھے. اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے بڑی ایک اچھی کلاس میں آپ آ کے اور ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا تھا. اب کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھتے ہیں نا, تو ملاقات کا وہ بنیادی ایک ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ آپ کس گروپ میں جا رہے ہیں, آپ کا کس گروپ کے ساتھ تعلق ہے, آپ کس گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ سال کے 12 مہینے لاہور چیمبر کو الیکشن سیل بنا کے رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے, الیکشن جو ہے وہ آتا ہے سال کے بعد, یا 2 سال کا اب تو ٹائم ہو گیا ہے, تو 2 سال کے بعد جب الیکشن سٹارٹ ہوتا ہے اس میں 1 مہینے کی کمپین انف ہوتی ہے. اس میں آپ جو ہے وہ اپنے جو اچھے کام کیے ہوئے ہیں, جو گروپ جیت کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ جا کے لوگوں کو بتائے, اپنی کمپین کرے کہ لو جی ہماری یہ کام ہم نے سارے کیے ہیں, اس کی بنیاد پہ ہمیں ووٹ دے دیں. جو اپوزیشن گروپ ہے وہ جا کے اپنی پالیسی, اپنا منشور لوگوں میں لے کے جائے اور بتائے کہ جو گروپ بیٹھا ہے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ہم آپ کو ریپرزینٹ کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو چیمبر کا ماحول ہے وہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو ہماری جنرل پولیٹکس ہے اس کے اثرات اب یہاں پہ ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, سفید کالر ہے یار, یہ بالکل ایسے ہی ہے, داغ لگ گیا. ایک سفسٹیکیٹڈ کلاس ہے نا, ایک اچھی کلاس ہے. یہ چیمبر کا جو الیکشن ہے وہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی آپ وہ بلدیاتی انتخابات نہیں جیسے ہوتے, تو اب تو اس لیول پہ آپ لے کے جا رہے ہیں. سینٹ کا الیکشن چھوڑیں, قومی اسمبلی کا الیکشن چھوڑیں, صوبائی اسمبلی کا چھوڑیں, اب تو ایسے لگتا ہے یہ میئر لاہور کا الیکشن ہونے لگا, یہ بلدیاتی الیکشن ہونے لگے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. الیکشن جب آئے تو الیکشن لڑیں, یہ سب کا. صاحب آپ نے لاہور جم خانہ کا بھی ماحول دیکھا انتخابات کا, کہ جم خانہ کا الیکشن بڑا سموتھلی اور بڑا سفسٹیکیٹڈ, بڑے اچھے طریقے سے وہ سر انجام پاتا. دونوں بلڈنگ ماحول یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ دونوں بلڈنگز میں ایک ایٹماسفیئر کا جو فرق ہے وہ کیا ہے. جم خانہ کے جب جم خانہ آپ کے ذہن میں آئے گا نا, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب ایک ہمارا وہ لیئر ٹائم ہے, ہم انجوائے کریں گے, وہاں پہ جا کے گولف بھی ایک کلاس میں آگے ہیں, وہ تھوڑا سا نا وہ مائنڈ سیٹ آپ کا دوسرا ہوتا ہے. اب لاہور چیمبر کی بدقسمتی یہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بندہ اپنا کوئی بھی میٹر اپنی ایسوسیشن کی ریپرزنٹیشن جب کرتے ہوئے چیمبر کی طرف جاتا ہے نا, تو اس کو گھیر گھار کے تو اسی پولیٹکس کے اندر لانے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں, جو لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ساری تاجر برادری ہمارے ساتھ ہے, لوگ جیتے ہوئے گروپ کے ساتھ ہی جانا زیادہ پسند کرتے ہیں نا. چیمبر میں ان کے جو بھی کام ہوتے ہیں, جو بھی معاملات ہوتے ہیں, ان معاملات کو آپ جا کے ریپرزینٹ کریں گے, اپنی ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کریں گے, اور جو جیتے ہوئے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے آگے رکھیں گے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ وہ کام جب آپ لے کے گئے ہیں, کوئی بھی آپ کو اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی ایشو ہے,
وہ سولو ہونا چاہیے. مگر جو بیچ میں تھوڑے سے وہ سیل ایسے بنے ہوئے ہیں جس کے اندر پولیٹکس انوالو ہو جاتی ہے اور جو گروپنگ انوالو ہو جاتی ہے اور جو سوال جواب اس طرح کے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کا کس گروپ سے تعلق ہے اور آپ کا کس گروپ سے تعلق ہے, یہ والی چیز جو ہے نا وہ میں نے پہلے بھی عرض کی, جب الیکشن آئے تو اس وقت آپ اپنی کمپین سٹارٹ کر کے اپنے الیکشن لڑ لیں, یہ سب کا جمہوری حق ہے, اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. مگر جب تک آپ الیکشن ایک پورا سال یا 2 سال آپ نے گزارنے ہوتے ہیں, اس میں آپ چیمبر کی گڈ ول پہ کام کریں, چیمبر کے سٹیٹس کو نیچے نہ آنے دیں, چیمبر کو آپ پریمیئر چیمبر رہنے دیں, اس کو جو بلدیاتی انتخابات کا مرکز نہ بنائیں, یہ ٹاؤن ہال نہ بنا کے رکھ دیں, تاکہ ایسے نہ لگے کہ جو ایک شریف بزنس مین ہے, جو سفسٹیکیٹڈ کلاس ہے, وہ پھر اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دے, کیونکہ یہ یہاں پہ کارپوریٹ کلاس نے بھی آنا ہے, ایسوسیٹ کلاس نے بھی آنا ہے, سب کا اپنا اس پہ رائٹ ہے. سپٹمبر میں انتخابات ہیں, ماحول جون جولائی میں بنتا ہے, جو ماحول رمضان میں بن گیا, کیا وجہ بنی ہے؟ دیکھیں وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت جو ہے نا وہ تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں لوگوں کو نا, اور یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, جو دیکھیں ہماری جو جنرل پولیٹکس ہے اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ وہ نظریات کی سیاست ہوتی ہے. آپ نے یہ دیکھا نا کہ وہ اگر کوئی اے جماعت کے ساتھ ہے, کوئی بی جماعت کے ساتھ ہے, کوئی سی کے ساتھ ہے, تو یہ پرانے چلے آ رہے ہوتے ہیں, ان کی ایک نظریاتی ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یہاں پہ جو سیاست ہے وہ ہے ساری مفادات کی, اور لوگ جو ہے نا وہ کبھی کسی گروپ میں کبھی کسی گروپ میں اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں, وچ از رانگ. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو ایک دھڑے میں ہونا چاہیے, اور اس دھڑے کو آپ جو ہے نا مضبوط کرنے کے لیے اس دھڑے کے ساتھ چلیں, اور کوئی ایسے اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہوتی. بے شک آپ اپوزیشن میں ہیں, بے شک آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, اسٹرگلنگ فیز میں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنی ایفرٹ پوری کریں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. اسی پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.